الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی صدق اللہ العظیم۔ محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا، در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا، تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے، آپ کا حکم تھا سرکار نہیں ہونے دیا، خود کو کسی اور کا طلبگار نہیں ہونے دیا، ایرے غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہ دی، دل کو دل رکھا بازار نہیں ہونے دیا۔ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام معززین علاقہ عمائدین شہر 3614 کے غیرت مند باوفا بہادر نہ ڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ سٹیج پر علماء کرام ایک ایک حضرات کا نام لیا جائے۔ مہمان خصوصی آپ کے سامنے سٹیج پر جلوہ فروز ہیں، باہر ملک سے ابھی چند ہی دن پہلے پہنچے ہیں اور کراچی سے اسپیشل آپ کے پروگرام کے لیے سفر کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ حافظ ابو بکر مدنی صاحب ہمارے بہت پیارے بھائی، اللہ ان کی زندگی میں عمر میں جوانی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ان جیسے لوگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم رکھے، ان کی زبانوں سے صحابہ اہل بیت کی باتیں اچھی لگتی ہیں تا قیامت چلتی رہیں اور یہ آوازیں ہمارے کانوں تک آتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ رات کے 2 بجنے کو ہیں اور آپ کے چہرے یقیناً تھکاوٹ کا اظہار ضرور کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں اٹھنے کی اجازت نہیں دے رہے، پتہ نہیں جلسے والوں نے پابندی سے بٹھایا ہوا ہے یا گھر سے کوئی میسیج آیا ہوا ہے کہ آپ نے جلسے کی دعا سے پہلے گھر، ایسا کوئی چکر تو نہیں ہے بھائی؟ پکی بات ہے، کوئی چکر نہیں ہے۔ پھر سینے کا زور لگا، ہاتھ اٹھا، باواز بلند سبحان اللہ سنا۔ ایسے نہیں، جوانوں کی آواز آنی چاہیے، مردوں کی آواز آنی چاہیے۔ رب کا نام لینا مردوں کا کام ہی نہیں ہے، مردوں کا کام ہے۔ اگر میں آپ کی اس سے زیادہ سبحان اللہ کہلوا دوں تو پھر اب 3 ہو گئے، اس سے زیادہ کہلوا دوں؟ چلیں، سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑ لگائے، اس کا سایہ ختم، سایہ ختم، بتاؤ نہیں ہوتا، سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اب وہ زمین پلاٹ اسی کی ہوگی، جہاں سایہ ہوگا وہ اسی کی ہوگی جو سبحان اللہ کہے گا۔ اس پنڈال میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو آج یہاں بیٹھ کر اللہ سے جنت میں پلاٹ لینا چاہتے ہیں؟ اچھا، جس نے ہاتھ اٹھایا، جس کی زبان سے سبحان اللہ نکلی، اسے تو ملے گا۔ جو چپ بیٹھا رہا، خامخواہ اس کا پلاٹ ضائع ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ بھی لے لے، ہاتھ اٹھا، سبحان اللہ سنا۔ میں چونکہ مسافر ہوں اور آپ کے لیے سفر کر کے آپ کو دعا دینا چاہتا ہوں، اللہ آپ کو جنت میں پلاٹ دے، صدیق اکبر کے پڑوس میں دے۔ لالچی ہو، لالچی ہو، لالچی، تھوڑی سی لالچ کرو گے لیکن پلاٹ ضرور لینا ہے۔ اللہ آپ کو جنت میں پلاٹ دے، نبی کے پڑوس میں دے۔ بیدار ہو کر بیٹھو، کوئی بات نہیں ہے، رات تو شادیوں میں بھی گزر جاتی ہے اور بہت سارے کاموں میں گزر جاتی ہے۔ اگر رات گزرے نبی اور نبی کے یاروں کے ذکر میں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر رات اور کوئی مجھے جو وقت ملا ہے نا وہ 10 منٹ کا ہے، اور 10 منٹ میں آپ کو پتہ ہے تقریر تو ہوتی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ کو جگائی دوں تو کافی ہے۔ اگر آپ ماحول بن جائے، حافظ صاحب کے لیے آپ تیار ہو جائیں، ویسے یہ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ آپ کو 2 منٹ میں تیار کر دیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کہہ دو سبحان اللہ۔ آج دین کی بہاریں ہمارے پاس موجود ہیں، قاری قرآن موجود ہیں، حفاظ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، طلباء موجود ہیں، دین کے ادارے موجود ہیں، تبلیغی مراکز موجود ہیں۔ آج اللہ اللہ کی باتیں، آج نبی کی باتیں، آج صحابہ کی باتیں، آج اولیاء کی باتیں، آج اتقیاء کی باتیں، آج نیک لوگوں کی باتیں، اولیاء کی باتیں، ولیوں کی باتیں، کتب ابدال کی باتیں۔ کیا کبھی ہم نے آپ نے غور کیا ہے یہ جو آج ہمارے پاس ذکر پہنچا ہے، یہ جو آج ہمارے پاس تذکرہ پہنچا ہے، یہ جو آج ہمارے پاس کلام پہنچا ہے، یہ جو آج
ہمارے پاس پیغام پہنچا ہے. یہ جو 36-14 علم ہے، رات کے 2 بجے یہ غیور بیٹھ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سن رہے ہیں، صحابہ اہل بیت کی عظمت کی باتیں سن رہے ہیں، اولیاء اللہ کا ذکر سنا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جو دور گزر گیا وہ دور پہلے سے اچھا تھا، جو اس سے پہلے تھا وہ اس سے اچھا تھا، جو اس سے پہلے کا زمانہ تھا وہ اس سے اچھا تھا، جو اس سے پہلے کا تو یعنی جتنا زمانہ نبی کے قریب کا تھا وہ اتنا اچھا تھا، اور جتنا زمانہ نبی کے زمانے سے دور ہو گیا حالات برے سے برے ہوتے چلے جا رہے، حالات بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے، حالات خراب سے خراب ہوتے چلے جا رہے، صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے. ایسی صورتحال میں بھی حق کہنے والے لوگ موجود ہیں، ایسی صورتحال میں بھی دین کی بات کرنے والے موجود ہیں، ایسی صورتحال میں بھی قال اللہ قال الرسول کی صدائے بلند کرنے والے لوگ موجود ہیں، ایسی صورتحال میں بھی صحابہ اہل بیت کی عظمت کی باتیں کرنے والے موجود ہیں، ایسی صورتحال میں بھی جان پہ کھیل کر ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے موجود ہیں، ایسی صورتحال میں بھی صحابہ اہل بیت کے دفاع کے لیے میدانوں میں کھڑے ہونے والے، ڈٹ جانے والے، اڑ جانے والے، ذبح ہو جانے والے، قربان ہو جانے والے، بچے یتیم کروانے والے، بیوی بیوہ کروانے والے آج بھی موجود ہیں. کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ایک زمانہ صحابہ کا تھا، پھر تابعین کا تھا، پھر تبع تابعین کا تھا، پھر اتقیاء کا تھا، پھر اشقیاء کا تھا، پھر بزرگوں کا تھا، اولیاء کا تھا. آج یہ زمانہ تیرا اور میرا ہے. آج وہ لوگ نہیں رہے اور جنہیں پوری پوری رات بیٹھ کر لوگ سنتے تھے. آج وہ زمانہ نہیں رہا. لوگ تھک جاتے ہیں، لوگ اتکا جاتے ہیں، لوگ گھر چلے جاتے ہیں. لیکن آج کے اس پرفتن دور میں کچھ لوگوں نے عزم کیا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے تہیہ کیا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے ارادہ کیا ہوا ہے. وہ چوک پہ جا کر، چوراہے پہ جا کر، منبر پہ جا کر، مسجد میں جا کر، بازاروں میں جا کر، ایوانوں میں جا کر توحید باری تعالیٰ کا نعرہ بھی بلند کرتے، صحابہ اہل بیت کی عظمت بھی بلند کرتے، ختم نبوت کا نعرہ بھی بلند کرتے. اس پرفتن دور میں، ایسے حالات میں، ایسے ظالمانہ حکمران رواج کے سامنے، ایسی کیفیات میں، اور جو ڈٹ جانے والے وہ میرے اکابر ہیں، جو اڑ جانے والے وہ میرے اکابر ہیں، جو حق کہنے والے وہ میرے اکابر ہیں، جو طوفانوں سے نہیں گھبرانے والے وہ میرے اکابر ہیں، جو ظالم جابر حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمیشہ ہر زمانے میں ہر دور میں حق کہنے والے میرے اکابر ہیں. تبھی میرے اکابر کا جنازہ جیلوں سے اٹھا، انہیں لٹکایا گیا، انہیں ذبح کیا گیا، انہیں گولیاں ماری گئی، انہیں ہتھکڑی پہنائی گئی، انہیں برا بھلا کہا گیا، ان پر تنقید کی گئی، ان پر اعتراض کیا گیا. لیکن یہ تنقیدوں کے بعد، اعتراضات کے بعد، گولی کھانے کے بعد، ہتھکڑی پہننے کے بعد، ظلم سہنے کے بعد، جبر سہنے کے بعد، تشدد سہنے کے بعد، آج بھی میدان میں ستے سکندری بن کے کھڑے، آج بھی میدان میں غلام غوث ہزاروی کا نام موجود ہے، آج بھی میدان میں سلیم اللہ خان کا نام موجود ہے، آج بھی میدان میں انور شاہ کشمیری کا نام موجود ہے، آج بھی میدان میں عطا اللہ شاہ بخاری کا نام موجود ہے، آج بھی میدان میں خلیفہ غلام محمد کا نام موجود ہے، آج بھی میدان میں حق نواز کا، ایثار کا، مختار کا، ضیاء الرحمن کا، اعظم طارق کا، علی شیر حیدری کا نام موجود ہے. 1500 سال گزر گئے. ان کی عظمت کو سلام کرو، ان کے قدموں میں آؤ، ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو، ان سے عقیدت کرو. یہ نبی کے دین کو لے کے، نبی کے پیغام کو لے کے، نبی کے کلام کو لے کے، نبی کے بیان کو لے کے، سنت کو لے کے، اطاعت کو لے کے، طریقے کو لے کے، انداز کو لے کے، کردار کو لے کے آج پوری دنیا میں انہوں نے نبی کے دین کو پہنچانے کا عزم کیا ہوا ہے. میں تمہیں بتاؤں، یہ میرے اکابر ہیں. جات تاریخ اٹھا، کالا پانی پہ نظر ڈال، میرے اکابر ہیں. مالٹا کی جیلوں کو دیکھ، میرے اکابر ہیں. انگریز سے لڑنا دیکھ، میرے اکابر ہیں. ظالم سے ٹکرانا دیکھ، میرے اکابر ہیں. ہر دور میں حق کہنا دیکھ، میرے اکابر ہیں. میدان میں کھڑا ہونا دیکھ، میرے اکابر ہیں. آج کوئی میدان میرے اکابر نے خالی نہیں چھوڑا. اس زمانے میں، اس دور میں، اس صدی میں، ان حالات میں ایک مرد کلندر سفید ریش اللہ والا بزرگ جسے دنیا قائد جمعیت امام اسلامی انقلاب حضرت اقدس حضرت مولانا علامہ فضل الرحمان دامت برکات العالیہ کے نام سے جانتی ہے. ظالموں کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف، بےایمانوں کے خلاف، دجالوں کے خلاف، قذابوں کے خلاف میدان میں کھڑے ہو کر حق کہہ رہا ہے. کسی نے کہا وجہ بتا، کسی نے کہا حکمت بتا، کسی نے کہا کام بتا. میں نے کہا اس لیے کیونکہ وہ آج بھی اس بات کو، اس پیغام کو، اس بیانیے کو، اس علانیے کو دستار
محمدی پہن کر نبی کے دین کا وارث بن کر میدان میں آ کے حق کہہ رہا ہے. اگر آج بھی میدان میں کھڑے ہو کر حق کہنے والے ہیں تو وہ میرے اکابر ہیں. تکبیر، نعرے رسالت، علماء حق، علماء دیوبند، سر بکف سر بلند، جرت مند غیرت مند، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کون ہے؟ ہاتھ اٹھا، زور لگا. کس کے اکابر ہیں؟ کس کے اکابر ہیں؟ اور ان کو برا بلا وہ کہتے ہیں جو پیٹ کے لیے میدان میں، ان پر اعتراض وہ کرتے ہیں جو روٹی کے لیے میدان میں ہے، ان پر اعتراض وہ کرتے ہیں جو حلوے کے لیے میدان میں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر دنیا کفر کو ہوا دے کر اکابرین دیوبند پہ تنقید کر کے اعتراض کر کے کوئی اکابر نہیں بنتا. اپنے بڑوں کے نقشے قدم پہ چل کے صاحب اہل بیت کی اس زمانے میں تاریخ کو زندہ کر کے اکابر بنا جاتا ہے. اور میں مخاطب کروں گا اس بے ایمان کو جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر یوٹیوب فیس بک کا سہارا لے کر ہے پلمبر کام علماء والے کر رہا ہے. پلمبر ہو کر، انجینئر ہو کر آپ بتاؤ اپنے علاقے کے بھنگی کو مصلی رسول دے دیتے ہو؟ اور تساں اپنے علاقے دے بھنگی نو مصلی رسول دی امامت دے دیندے ہو کیوں؟ اس کا کام گٹر صاف کرنا ہے. میں اسے کہنا چاہتا ہوں تیرا کام الیکٹریشن ہے، تیرا کام پلمبری کرنا ہے، تیرا کام پیپ لگانا ہے. ہاں، اسلام کے دشمن کو للکارنا میرے اکابر کا کام ہے. اور میرے اکابر نے ہر دور میں للکارا ہے. للکارا نہیں للکارا؟ کوئی میدان خالی؟ زور سے اور زور سے. کوئی میدان خالی؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. اسرائیل کا مسئلہ بنا ہوا ہے، فلسطین پر ظلم کیا جا رہا ہے، غزہ پر ظلم کیا جا رہا ہے. اس پر اس دور میں سب سے بڑی مؤثر آواز کا نام کیا ہے؟ کوئی تعصب کی چین اینک پہن کر نہ کہے تو اور بات ہے، کوئی تکیے کی چادر پہن کر نہ کہے تو اور بات ہے، کوئی بغض کی شدت میں آ کر نہ کہے تو اور بات ہے. اس زمانے میں بھی میدان میں سد سکندری بن کر پاکستان نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کی تحفظ کی آواز کا نام فضل الرحمان ہے. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اور ہم جتنے بیٹھے اس بات کی تائید کرتے ہیں ہم اکابرین کے ساتھ ہیں. ہاتھ کھڑے کر کے ہم اکابر کے ساتھ ہیں. اور میں اس اجتماع کی وساقت سے پاکستان کے حکمرانوں کو، پاکستان کے اداروں کو غیرت کو دلانا چاہوں گا اور انہیں بتاؤں گا غزہ میں کاش تمہارے بچے ہوتے، کاش غزہ میں تڑپنے والی تمہاری مائیں ہوتی، کاش غزہ میں سسکیاں لینے والی تمہاری بہنیں ہوتی. تمہیں خیال آتا تم ان کے لیے میدان میں آتے. تمہاری بہنیں نہیں ہیں، تمہاری مائیں نہیں ہیں، تمہارے بچے نہیں ہیں. حافظ صاحب، میں نے وہ منظر دیکھا بڑا عجیب تھا. ایک شخص چھوٹی سی شرٹ کے اندر کوئی چیز چھپا کر لے کے جا رہا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک لوتھڑا تھا. وہ لوگوں کو ایسے کر کے دکھا رہا تھا، اللہ اکبر کی آوازیں لگا رہا تھا. میں نے تھوڑی توجہ کی، بڑا عجیب منظر تھا. اس کے معصوم بچے کی گردن تھی، اس کی 4 انگلیاں اس کے ہاتھ میں تھی، لوتھڑا تھا. اس کی آنکھ میں آنسو نہیں تھا، وہ رو نہیں رہا تھا، وہ ماتم نہیں کر رہا تھا، وہ واویلا نہیں کر رہا تھا، وہ شور شرابہ نہیں کر رہا تھا. بتاؤ وجہ ایک ہے، وہ غیرت مند مسلمان ہے. ایک وجہ ہے، انہیں رونے سے زیادہ انہوں نے اپنے رب کو کہا اللہ یہ تیرے لیے ہے، یہ تیرے دین کے لیے ہے، یہ تیرے محبوب کی شریعت کے لیے ہے. اللہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، قصور اقصا ہے، قصور بیت المقدس ہے، قصور مسجد اقصا ہے. تم اپنی مسجد کے دفاع کے لیے کہاں تک کیا کر سکتے ہو؟ کہنے والا کہے گا امام کا مسئلہ ہے، کہنے والا کہے گا مؤذن کا مسئلہ ہے،
کہنے والا کہے گا پڑھانے والے قاری کا مسئلہ ہے. سلام عقیدت پیش کرو ان لوگوں کو, سلام محبت پیش کرو ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا کو مسلمانوں کا ایک غیرت مند چہرہ دکھایا ہے. سلام پیش کرو انہیں جنہوں نے دنیا کو, پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو بہادری اور دلیری کا چہرہ دکھایا ہے. اور آپ اور مجھ سے سوال کیا ہے کہ تم لوگ بھی ہماری طرح مسلمان ہو, کیا تم نے بھی وہی کلمہ پڑھا ہے جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے؟ کیا تم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہو؟ کیا تم بھی اسی قرآن پر عمل پہ رہو؟ اگر تم ہو تو پھر تم کہاں ہو؟ ان کا سوال ہے اگر تم ہو تو کہاں ہو, کب آؤ گے؟ جب یہ خون کی ہولی چلتی چلتی ان علاقوں سے آنے والی آوازیں ختم ہو جائیں گی, اللہ اللہ کی آوازیں ختم ہو جائیں گی. ایک ماں اپنے معصوم بچے کو آفتاب مٹی میں دفن کر رہی ہے, 3-4 عورتیں بیٹھی ہیں, پردے میں ہیں, کفن میں 4 بچے ہیں, وہ ایک کو دفن کر رہی ہے, 3 بے ہوش ہو جاتی ہیں. یہ کون ہے؟ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا جا رہا ہے. کیا وہاں مرد نہیں ہیں جو جن کا کام ہے دفن کرنا, قبرستان لے جانا, کفن پہنانا؟ لوگوں مرد ختم ہو گئے ہیں, مردوں نے قربانی دے دی ہے, مرد اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر گئے ہیں. ان کا مشن ایک ہے, ان کا نظریہ ایک ہے, ان کا موقف ایک ہے. وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہر چیز پہ سودا کیا جا سکتا ہے, نبی کے دین پہ سودا نہیں کیا جا سکتا, رب کی توحید پہ سودا نہیں کیا جا سکتا, قبلہ افضل پہ سودا نہیں کیا جا سکتا. یہ عزم ان کا ہے نہیں ہے. میں آج مسلمانوں تمہیں دعوت فکر دینے آیا ہوں. کچھ نہیں کر سکتے ہو, ہتھیار نہیں اٹھا سکتے ہو, جا نہیں سکتے ہو, ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکتے ہو, دعا کر سکتے ہو, ہاتھ اٹھا سکتے ہو, آنکھوں سے آنسو برسا سکتے ہو, مصلح بات کر سکتے ہو, ان کی عزت اور عظمت کے دفاع کے لیے, ان کے تقدس کے لیے, ان ماؤں بہنوں کی عزت کے لیے, ان کی عافیت کے لیے رب سے گڑگڑا سکتے ہو, ہاتھ جوڑ کر رب سے معافیاں مانگ سکتے ہو, ان کے لیے دعا کر سکتے ہو. پھر یہاں سے لے کر وہاں تک میٹھا مجمع مجھ سے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تمہاری دعاؤں میں غزہ اور فلسطین کے مجاہدین, میری مائیں بہنیں بیٹیوں کے لیے سوال ہوگا انشاءاللہ. یہ عزم ہے یا نہیں ہے؟ ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر تیار ہو تو شراب عشق نہیں بدلی, جام بدلتے رہتے ہیں, حق کا علم لہراتا ہے, ہاتھ بدلتے رہتے ہیں. حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے, حالات کی تو تقلید نہ کر, حالات بدلتے رہتے ہیں. کل تک تھا جو سوز جگر وہ درد جگر تو آج بھی ہے, کام وہی پیغام وہی, صرف نام بدلتے رہتے ہیں. نہ چھیڑو ہمیں, ہم ستائے ہوئے ہیں, سرے دار فتوے لگائے ہوئے ہیں, کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں, آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر لگائے ہوئے ہیں. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. حق بات پہ کٹتی ہے, کٹ جائے زباں میری اظہار کرے گا, ٹپکے گا لہو میرا فنا فی اللہ کی تہ میں. بقا کا راز مضمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. آخر دعوانا نہیں.